مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صاحب مبارک، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں آج سلسلہ عالیہ نقشبندیہ شریف کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے اور اس کے اسباق کے بارے میں ہمیں کچھ تفصیل سے آگاہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وقال اللہ تبارک وتعالی اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ رب العزت نے اپنی وصل و قرب کے راستے ہمیشہ اپنی بندوں کے لیے کھلے رکھے ہیں۔ یہ دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے دوبارہ طلوع نہ ہو، یعنی یوم القیامہ نہ ہو۔ اور اللہ کریم نے اپنی بندوں کے لیے اپنی وصل و قرب کے جو راستے کھول دیے ہیں، اس میں سے مختلف طرق ہے اور مختلف راستے ہیں، جس میں سے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ چاروں معروف سلاسل ہے، جس میں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ ہے۔ بقیہ جتنی بھی سلاسل جن کے نام معروف ہے تو وہ سارے ان چار سلاسل سے ہی اخذ ہے۔ جیسے سلسلہ عالیہ مجددیہ کے نام پر ہے تو وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ہی ماخوذ ہے۔ صابریہ سلسلہ جو ہے وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ سے ہی ماخوذ ہے، اور اسی طرح دوسرے سلاسل بھی کوئی قادریہ سے کوئی سہروردیہ سے ماخوذ ہے۔ لیکن اللہ کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت مبارکہ سے، ان کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ کریم نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو فضل اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی فضائل میں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے فضائل میں جو فضیلت سب سے پہلا ذکر فرمایا ہے اور اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ، اس کی سرخیل جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ اور الحاوی الفتاوی نے لکھا ہوا ہے حدیث شریف کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما صب اللہ شیئا فی صدری الا سببتہ فی صدر ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کریم نے میرے سینے میں جو کچھ بھی ڈالا ہوا ہے اسے میں نے صدیق اکبر کی سینے میں منتقل فرمائی۔ تو اس سے بھی فضیلت یہ جانا جا سکتا ہے کہ سرخیل اس سلسلے کا، سربراہ جو اس سلسلے کا ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کریم نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ رب العزت کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کو لہو میں نہیں ڈال سکتے، غفلت میں نہیں ڈال سکتے، خرید و فروخت ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے، ذکر سے ان کو غافل نہیں کر سکتے۔ تو محدثین اور مفسرین نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے، خصوص بالخصوص جو ہے وہ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے اس حدیث مبارکہ اس آیہ شریف کے ذیل میں لکھا ہے کہ اللہ کے ایسے بندے کون سے ہو سکتے ہیں کہ جو خرید و فروخت بھی کرے اور ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہ ہو۔ ظاہری بات ہے کہ جب میں کوئی چیز خرید رہا ہوں تو اس کی ناپ تول، ان کی قیمت، ان میں سے اتار چڑھاؤ، یہ سب کچھ میں کہتا رہوں گا اور بولتا رہوں گا۔ اور اگر کوئی چیز خرید رہا ہوں یا بیچ رہا ہوں، دونوں صورتوں میں مجھے بولنا پڑتا ہے، اور جب میں بول لیتا ہوں تو وہ ذکر جو ذکر لسانی ہے وہ تو منقطع ہو گئی۔ اب جو ہے وہ میں ڈیل کر رہا ہوں اور یا پھر ذکر کرتا رہوں گا۔ تو یہ پھر کون سے اللہ کے بندے ہیں جو خرید بھی رہے ہیں، فروخت بھی کر رہے ہیں؟ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے منا کے شہر میں ایک بندے کو دیکھا جس نے 50,000 درہم کی خرید و فروخت کی اور ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہا۔ تو آخر یہ ذکر ہے کون سا؟ شیخ محقق نے لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کو اس ذکر کی ایک تمثیل دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت رہے اور ملائکہ اعظام آپ کی زیارت کے لیے تشریف لائے، تو ایک ملک جو ہے وہ آپ کے سرانے
اور ایک ملک آپ کے قدمین شریفین کی طرف کھڑے ہوئے، اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو ایک نے کہا یہ اللہ کا حبیب ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جو سوتا بھی رہتا ہے تو یہ اللہ کے ذکر میں ذاکر رہتا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن میرا قلب جو دل ہے وہ کبھی نہیں سوتا، وہ اللہ کے ذکر میں ذاکر ہوتا ہے۔ تو جو ہمیشہ اللہ رب العزت کے ذکر پر ذاکر ہوتے ہیں وہ صرف ایک ہی صورتحال ہو سکتی ہے، وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر قلبی، ذکر لطائف جاری ہو۔ اور یہ جو ذکر قلبی اور لطائف کا ذکر ہے یہ اتم اور اکمل ہے سلسلہ عالیہ مبارکہ نقش بندیہ میں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کی ذات گرامی سے سلسلتاً یدن بیدن منتقل ہوا جناب سیدنا سلمان فارسی، جناب محمد ابن قاسم، وہاں سے حضرت جعفر صادق، امام جعفر صادق اور حضرت بایزید بسطامی، ابو الحسن خرقانی سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ مبارکہ حضرت بہاء الدین تک پہنچا۔ بہاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شاہ نقش بند کہا جاتا ہے۔ نقش بند اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ذکر اللہ، اس میں اللہ کو آپ کے قلوب و اذہان اور لطائف میں نقش جیسے کر لیتا ہے۔ یعنی معنی یہ نہیں ہے کہ وہ لکھا جاتا ہے، نقش کی معنی یہ ہے کہ وہ ثبت کر جاتا ہے۔ مطلب کیا کہ وہ اگر سوتا رہے، جاگتا رہے تو وہ ہر حال میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذکر اور یاد میں مشغول رہتا ہے۔ اچھا آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ جب سوئے، کوئی کام روزگار کرے، کوئی بزنس تجارت کرے، خرید و فروخت کرے اور اس کے باوجود بھی وہ ذاکر رہے ان کا، تو جب ہم سوتے ہیں تو یہ نیند تو سراسر غفلت ہی غفلت ہے، اور ہم کسی اور چیز پر مشغول ہو جاتے ہیں تو پھر یہ تو سراسر غفلت ہی غفلت ہو جاتی ہے۔ آپ کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مشائخ نقش بندیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے لطائف میں سے وہ لطائف ہے، وہ پوائنٹس ہے جو ہمارے جسم میں ہے، اور ایک ان پوائنٹس کے اصول ہے، اصل ہے۔ جیسے قلب ہے جو مضغہ ہے، جو انسان کی سینے میں بائیں جانب یہ پسلیوں کے اندر ہے، جو لطیفہ قلب ہے، اس کو کہتے ہیں مضغہ، لوتھڑا گوشت کا، اور ایک ان کا اصل ہے، اسے کہتے ہیں حقیقت جامعہ۔ تو جب بھی کسی بندے کا حقیقت جامعہ ذاکر ہو جائے تو بھلے وہ دنیا میں کسی کام پر مشغول رہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ حقیقت جامعہ ان کا ذاکر ہی ذاکر ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ آپ سب نے سماعت فرمائی ہوگی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں نوم العالم عبادت، عالم کی نیند بھی سراسر عبادت ہی عبادت ہے۔ بھئی عبادت جو ہے وہ فزیکلی چاہتا ہے، فزیکل چاہتا ہے، لیکن وہ سو رہا ہے تو کیسے عبادت ہوگی؟ اس سے مراد وہ ہے کہ ان کا باطن جو ہے وہ اللہ کے ذکر پر ذاکر ہے، اس کا قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، یہ سب اللہ رب العزت کے ذکر پر ذاکر ہے۔ اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب کے لیے جو دو رستے جا رہے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، دو طریقہ ہے۔ ایک طریق وہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو اپنا وصل و قرب خود عنایت فرمانا چاہے، اسے منتخب کر لیتا ہے، اور ایک طریق وہ ہے کہ اگر کوئی انابت کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے جل وعلا شانہ کی طرف، تو اللہ کریم اسے کبھی خائب و خاسر نہیں فرماتا، اللہ اپنا وصل و قرب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو میں ان کو اپنی طریق اور راستے بھی بتاتا رہتا ہوں، انہیں دکھاتا ہوں، انہیں اس قرب اور وصل کے منازل پر مشرف فرما دیتا ہوں۔ اس آیت شریف کے ذیل میں اگر ہم مندرجات پر غور کریں تو دو طریق ہوئے۔ ایک طریق وہ ہے کہ بندہ خود سے محنت کرے اور اللہ رب العزت کی یاد اور ذکر میں لگا رہے، اور پھر رب کائنات اسے اپنے وصل و قرب کا طریق اور رستہ دے دیتا ہے۔ اور ایک وہ رستہ ہے جو اجتباع کا رستہ ہے، انتخاب کا رستہ ہے، منتخب لوگوں کا رستہ ہے۔ تو منتخب لوگوں میں سے ہم بطور مثال انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے ذات گرامی کو لے سکتے ہیں کہ نبیوں نے اپنی عبادت کی وجہ سے نبوت حاصل نہیں کی، اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے نبوت حاصل نہیں کی، بلکہ یہ رب کی انتخاب ہے کہ اللہ کریم نے سارے مخلوقات میں سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب فرمایا۔
میں نے عرض کیا کہ طریق چاروں برحق ہے، لیکن اس میں سے کچھ ایک ایسا طریقہ ہے کہ وہ اقرب طرق ہے، یعنی تمام طریقوں سے زیادہ قریب تر ہے، اور وہ طریق کیا ہے کہ جو شاہراہ کمالات نبوت پر جانے والا رستہ ہے، تو شاہراہ کمالات نبوت جو مقربین کا رستہ ہے، اللہ کریم نے وہ رستہ سلسلہ عالیہ مبارکہ نقش بندیہ میں رکھا ہوا ہے۔ اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مبارکہ کے بارے میں حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سلسلہ نقش بندیہ عجب قافلہ سالارانند کہ برند از رہ پنہا بحرم قافلہ را ہم شیران جہاں بستے ان سلسلاند روبہ از حیل جساں بگ سلت ان سلسلہ را۔ فرمایا کہ سلسلہ عالیہ نقش بندی یہ عجب قافلہ سالار ہے کہ جو چھپے ہوئے رستے سے لوگوں کو اپنی منزل مقصود حرم تک پہنچا دیتے ہیں، اور سارے جہان کی جتنی بھی شعر ہے وہ سب وابستہ ہے سلسلہ عالیہ مبارکہ نقش بندیہ سے۔ اچھا، آپ سوچیں گے کہ کیسے اقرب طرق ہے، طریق قریب کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ کریم نے جب انسان کو پیدا فرمایا ہے تو 10 چیزوں سے پیدا فرمایا ہے، اس میں سے 5 عالم امر کے ہیں اور 5 عالم خلق کے ہیں۔ جو عالم امر کی 5 چیزیں ہیں اس میں سے قلب، روح، سر، خفی اور اخفا 5 ہے، اور جو عالم خلق کے ہیں اس میں سے نفس اور قالب ہے۔ یوں سمجھ لیجئے گا کہ عالم امر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کریم کے امر کن سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کن فیکون، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور جو عالم خلق کے ہیں تو ان کو بتدریج اللہ رب العزت نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا 7 دنوں میں، یا اختلاف روایات میں 6 دنوں میں، 6 ایام اور 7 ایام، یا 6 دنوں میں، یعنی بتدریج جو پیدا کی گئی ہے مخلوقات، تو اسے عالم خلق کہا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرے سارے سلسلے والے جو ہے وہ ابتدا کرتے ہیں عالم خلق سے، یعنی ابتدا کرتے ہیں نفس اور قالبی سے، اور سلسلہ عالیہ مبارکہ جو ہے نقش بندیہ یہ ابتدا کرتے ہیں عالم امر سے۔ عالم امر جو ہے وہ افضل ہے عالم خلق سے بحیثیت مراتب، یہ افضل ہے کیونکہ لفظ کن سے یہ پیدا کیا گیا ہے۔ اور آسان کر کے آپ کو بتا دوں کہ دوسرے طرق جو ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، ان میں 4 سیور ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں سیر ناسوتی، دوسرے کو کہتے ہیں سیر جبروتی، ایک کو کہتے ہیں سیر ملکوتی، اور ایک کو کہتے ہیں آخری سیر کو لاہوتی کہتے ہیں۔ 4 سیور ہیں۔ تو 4 سیور میں سے سیر ناسوتی جو ہے وہ تحت الثری سے لے کے زمین تک، سیر جبروتی جو ہے وہ زمین سے لے کے آسمانوں تک، اور اگلا سیل جو ہے وہ آسمانوں سے عرش 7ویں آسمان تک، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، اور جو آخری سیر ہے وہ سیر عرش عظیم الشان تک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور سلسلہ عالیہ مبارکہ نقش بندیہ کا جو پہلا سیر ہے وہ لطیف قلب سے شروع ہے، عالم امر سے شروع ہے۔ جب عالم امر سے شروع ہے تو اصل قلب جو ہے وہ پہلا قدم جو ہے وہ عرش عظیم الشان سے فوق ہے، یعنی سلسلہ عالیہ مبارکہ نقش بندیہ میں جو لطیفہ قلب ہے اس کا اصل جو ہے وہ فوق العرش، عرش عظیم و شان پر ہے، ان کا اصل یعنی اصل قلب جو ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ دوسری سلاسل کی سیور جو آخری سیر ہے وہ عرش تک ہے، اور سلسلہ عالیہ مبارکہ نقش بندیہ کا پہلا سیر جو ہے نا وہ عرش عظیم و شان سے فوق شروع ہو جاتا ہے، اور پھر الی ما ینتہا و الی ما ینتہا آگے تک چلے جاتے ہیں۔ پھر جو سب سے اہمیت ہے سلسلہ عالیہ مبارکہ نقش بندیہ میں یہ ہے کہ یہ شروع کرتے ہیں قلب سے، اور قلب جو ہے نا وہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ لوتھڑا صالح ہے تو پھر پورے کا پورا جسم صالح ہے، اور اگر یہ لوتھڑا فاسد ہوا تو پھر پوری کا پورا جسم فاسد ہوا ہے۔ تو فرمایا وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ انسانی جسم میں، ہیومن باڈی میں قلب بھی ہے اور نفس اور عناصر اربعہ 4 عناصر بھی اسی میں موجود ہے۔ تو جب یہ قلب صالح ہو جاتا ہے تو پھر یہ سارے کا سارا ان کے ساتھ صالح ہو ہی جاتے ہیں۔
اور یہاں پر دوسرا سبق دیا جاتا ہے لطیفہ روح. اور آپ کو پتہ ہے کہ روح کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ روح جو ہے وہ عالم امر میں سے ہیں. اور روح جو ہے وہ یہ سانسوں کے تانتے کو نہیں کہتا کہ ہمارے سانس اوپر نیچے ہو رہا ہے تو یہ روح ہے. نہیں، روح یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت والے دن اس روح کے لیے الگ سے صف ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کریم نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو اقرب طرق بنایا، قریب ترین طریق بنایا جو وصل ہوتا ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک طریق ہے جو شاہراہ کمالات ولایت سے جانے والا ہے، اور ایک طریق ہے جو شاہراہ کمالات نبوت سے جانے والا ہے. شاہراہ کمالات ولایت سے جانے والا طریق جو ہے اس کو کہتے ہیں ابرار والا طریقہ، ابراروں کا طریقہ ہے. اور جو شاہراہ کمالات نبوت پر جانے والا طریقہ اس کو کہتے ہیں مقربین کا طریقہ. مقرب کا چھوٹا سا بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑے اجر اور ثواب کا ہے. تفکر ساعت خیر من عبادت الثقلین. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکر، ایک ساتھ ایک لمحہ تفکر. تفکر سے مراد کیا ہے؟ محدثین نے فرمایا یہ ذکر قلبی ہے. فرمایا یہ ایک لمحہ بھی ذکر قلبی جو ہے، ایک ساتھ ذکر قلبی، یہ ثقلین کے عبادت سے افضل ہے، یعنی جنات اور انسانوں کے عبادت سے یہ افضل ہے. تو پھر آپ خود تصور کیجئے گا کہ پھر رب کائنات نے سلسلہ عالیہ مبارکہ نقشبندیہ کو کتنی فضیلت عنایت فرمائی ہے. تو یہ کام ابراروں والا نہیں کرتا، یہ جو ہے مقربین کا کام دیتا ہے. تو ابرار اور مقربین کے درمیان صرف ایک فرق سے واضح کرنا چاہوں گا. فرمایا گیا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین. جو ابرار کی نیکیاں ہیں وہ مقربین کے ہاں ایسے لگتا ہے جیسے یہ گناہ. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ملک کی پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، اور جھاڑو دینا، صفائیاں کرنا یہ اچھی بات ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو آپ اپنی پریزیڈنٹ کو یا اپنی پرائم منسٹر کو جھاڑو دیں اور ان کو کہو صبح جو ہے اسلام آباد کی سڑکوں پہ جھاڑو لگایا کرے. تو جھاڑو لگانا تو کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، صفائیاں کرنا ٹھیک ہے، لیکن اس بادشاہ کی حال پر یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھاڑو لگائیں، کیونکہ ان کو اللہ نے کوئی اور ڈیوٹیاں دی ہے، کوئی اور وظیفے دیے ہیں. تو مقربین جو ہے وہ اگر وہ والے اعمال کریں جو ابرار کرتے ہیں تو پھر ان کے حال کے لائق وہ والے عمل نہیں ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد گرامی ہے کہ میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دن میں 70 بار یا 100 بار استغفار کرتا ہوں. تو یہ استغفار حضور کیوں کرتے تھے؟ اللہ رب العزت نے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بنایا ہوا ہے کہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. آپ کی وسیلے سے اللہ کریم نے مقدمین اور متاخرین کی گناہوں کو معاف فرمایا ہے. خود تو اللہ کے وہ معصوم ہے، تو استغفار کس چیز سے؟ تو حضرات مشائخ نے خصوصاً حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا حضور جس لمحے جس مقام میں تھے، اللہ کریم نے جب ان کو وہاں سے مرتبہ بلند فرمایا مزید، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھلا مقام تھا نا، استغفار اسی لیے کر رہے تھے کہ اللہ کریم کہیں مجھے اس مقام سے واپس اس مقام میں نہ لے جائے. لیکن جو پچھلا مقام تھا وہ کوئی برا تو نہیں تھا، العیاذ باللہ، وہ تو میرے آقا کا مقام ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے. لیکن آقا کی شان جب آپ کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے تو وہ نچلا والا مقام جو ہے ان کے حال کا زیب نہیں دیتا. وہ تو ہمارے غلاموں جیسا جو آپ کے متبعین ہے ان کے لیے زیب دے دیتا ہے. تو آقا کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کے ہر پچھلے گھڑی سے آپ کے آنے والی گھڑی جو ہے اللہ کریم نے افضل و اعلیٰ بنایا ہوا ہے. تو یہ ابراروں کا سلسلہ نہیں ہے، یہ مقربین کا سلسلہ ہے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ذکر لسانی اگر آپ کرتے ہیں تو بسا اوقات ذکر لسانی کے ساتھ آپ کی حضور قلب اگر نہ ہو تو وہ ذکر بھی مردود ہے. آپ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور دل سے آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی مردود ذکر میں شامل ہے. معنی یہ ہے کہ مقبول ذکر تب ہے جب آپ زبان سے کوئی ذکر کر رہے ہو، ابرار والا کام تو کر رہے ہو، لیکن مقربین جو آپ کا قلب ہے، آپ کا دل ہے، وہ بھی ان کے ساتھ دیتے رہیں، تو تب یہ ذکر جو ہے وہ مقبول ہے، قبول ہے محض.
تو سلسلہ عالیہ مبارکہ نقشبندیہ جو ہے وہ پہلے عالم امر پر اسی لیے، کیونکہ عالم امر کی لطائف کی اصول جو ہے وہ ان کا ابتدا ہی فوق العرش ہے۔ جب آپ کا یہ قلب، یہ مدغہ، یہ اصل قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو آپ اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان جو 70,000 حجابات ہے اس میں سے 10,000 حجابات منقطع ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایک ولایت مل جاتی ہے۔ وہ ولایت کیا ہے؟ ہر نبی کی نبوت بھی ہے اور ولایت بھی ہے۔ آپ کو سلسلہ عالیہ مبارکہ نقشبندیہ جب قلب ذاکر ہوتا ہے تو 10,000 حجابات منقطع ہو جاتے ہیں اور اس میں سے آپ کو ولایت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام مل جاتا ہے۔ اور پھر ہا قضا و ہا قضا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں دوسرا سبق لطیف روح، جب آپ کا لطیف روح ذاکر ہو جاتا ہے، اللہ کریم کے وصل و قرب کے جو 70,000 پردے ہیں اس میں سے 10,000 اور منقطع ہو جاتے ہیں اور آپ کو سیدنا ابراہیم اور سیدنا نوح علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ولایت مل جاتی ہے۔ آپ کو لطیف سر میں ایسے مل جاتے ہیں، لطیف خفی میں مل جاتے ہیں، لطیف اخفا میں مل جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ساتوں لطائف پر 70,000 حجابات آپ کے منقطع ہو جاتے ہیں اور انبیاء اولو العزم کی جو 6 انبیاء اولو العزم ہے ان کی ولایات میں سے آپ کو حصہ مل جاتا ہے۔ مطلقی کسی کا قلب بھی ذاکر ہو جائے تو اسے بھی ولی کا اطلاق اس پر کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ولایت آدمی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے حصہ ملا ہے۔ تو فلہذا نقشبندیہ مبارکہ کا یہ سلسلہ اعلیٰ ارفع اقدم اقوم ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے مکتوبات شریف میں ان کی 9 صفات بیان کی ہے، انشاءاللہ العزیز بتدریج وہ بھی بیان کی جائے گی۔ اللہ کریم ہم اور آپ کو سلسلہ عالیہ مبارکہ نقشبندیہ کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم محمد کے شہر میں